کہ مثالی ہے زمانے میں وفا صدیق اکبر کی۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ مثالی ہے زمانے میں وفا صدیق اکبر کی، رہے ہر دم میرے لب پر ثنا صدیق اکبر کی۔ مثالی ہے زمانے میں وفا صدیق اکبر کی، رہے ہر دم میرے لب پر ثنا صدیق اکبر کی۔ اور لباس ٹاٹ پہنو حکم تھا یہ سب فرشتوں کو، لباس ٹاٹ پہنو حکم تھا یہ سب فرشتوں کو، پسند آئی تھی جب رب کو ادا صدیق اکبر کی۔ لباس ٹاٹ پہنو حکم تھا یہ سب فرشتوں کو، پسند آئی تھی جب رب کو ادا صدیق اکبر کی۔ اور جناب عثمان نے ہم کو دیا ہے یہ درس، حیا والے ہی کرتے ہیں حیا صدیق اکبر کی۔ اور علی نے اس کو ہی دینا ہے پروانہ رہائی کا کہ جس کے قلب میں ہوگی ولا صدیق اکبر کی۔ علی نے اس کو ہی دینا ہے پروانہ رہائی کا، علی نے اس کو ہی دینا ہے پروانہ رہائی کا کہ جس کے قلب میں ہوگی ولا صدیق اکبر کی۔ اور شیطان ذہن میں جو ڈالتا ہے وسوسہ، خیال ہی خیال میں صدیق سامنے کرو۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ شیطان ذہن میں جو ڈالتا ہے وسوسہ، خیال ہی خیال میں صدیق سامنے کرو۔ ابو جہل جو مانتا نہیں معراج کا سفر، تو ایسی صورتحال میں صدیق سامنے کرو۔ اور حشر کا دن ہے گر شدید تر، تو راز ہم کو کیا ہے ڈر، خدا ہے گر جلال میں صدیق سامنے کرو۔ حشر کا دن ہے گر شدید تر، تو راز ہم کو کیا ہے ڈر، خدا ہے گر جلال میں صدیق سامنے کرو۔ محبت کے ساتھ صدائے چورا شریف بلند کیجئے گا۔ میں بڑے ادب کے ساتھ اپنے لجپال مرشد کی بارگاہ میں مائک پیش کر رہا ہوں۔ آپ اپنے در ناسختہ سے ہمارے خالی دامنوں کو بھریں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، فیضان قاجگان چورا شریف، صدائے چورا شریف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، انیس الغریبین، رحمۃ للعالمین، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، جد الحسن والحسین، مولانا و مولا الثقلین، ابی القاسم محمد ابن اللہ، نور من نور اللہ، نور من نور اللہ، نور من نور اللہ۔ یا ایھا المشتاقون بنور جمالہ صلو علیہ وآلہ، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم وسلطان القدیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن۔ زمان و مکان کی کوئی قید نہیں، زندگی اور موت کی کوئی قید نہیں۔ لا تحزن،
زندگی اور موت کی کوئی قید نہیں. لا تحزن ان اللہ معنا. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقون عن انفراست المومن فإنه ينزل بنور الله ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سامعین سبق پگڑی والے آگے آ جائیں. اب آگے آئیں. میرے انتہائی عزیز دوستو، عزیزو، بچوں، بھائیوں، آج بڑی ایک عاشقانہ محبوبانہ محفل کا انعقاد ایک درویش نے کیا. آتے آتے دیر ہو گئی. کچھ حالات کا تقاضا، کوئی رستے کی پابندیاں، کچھ موسمی پوزیشن، مگر باہر کیف حاضری ہو گئی. مجھ سے قبل آپ نے صاحبزادہ صاحب سے، نوجوان ہیں، خوبصورت گفتگو اللہ کے محبوب بندوں کی سنی کہ اللہ نے ان کو کیا اختیار دیے ہیں. یہ ایک مختصر سی گفتگو تھی، مگر ایک سمندر کو کوزے کے اندر بند کیا گیا کہ اللہ نے اپنے بندوں کو کیا اختیار دے رکھے. آج اس دور میں شکلیں بھی بڑی خوبصورت ہیں، اور مزید شکلیں خوبصورت بنانے کے لیے بازار سے اچھی اچھی چیزیں مل جاتی ہیں. ٹوپیاں مل جاتی ہیں، عمامے مل جاتے ہیں، جبے مل جاتے ہیں. مگر ایک بندے آکھیا سی بھی سنیا سی کروڑ دا تے ویکھیا تے ہزار دا. سنیا سی کروڑ دا تے ویکھیا تے لکھ دا. راہ پیا تے ہزار دا تے واہ پیا تے ککھ دا. شکلیں بھی خوبصورت، پیار کے دعوے بھی بڑے، بازو اچھال اچھال کے ممبروں کے تختے توڑ دیے، مگر محبوب نے جن سے پیار کیا. اب محبت کا تقاضا کیا ہے؟ محبت کس کو کہتے ہیں؟ پتھر مارنے کو محبت کہتے ہیں، کیچڑ اچھالنے کو محبت کہتے ہیں. جس سے محبت کی جاتی ہے، خواہ وہ کیسا ہی ہو، اس کے ساتھ کا اپنی نظروں میں جچتا کوئی نہیں. فارسی کی ایک حکایت میں ایک بات نقل ہے کہ عرب کی سرزمین مدینہ طیبہ پہ مولا مشکل کشا کا دور تھا. ایک آپ کا خادم تھا،
عبداللہ بن کوئی اس قسم کا اس کا نام تھا. اس کا ایک بیٹا تھا جس کا نام اس نے کیف رکھا تھا. جس کا نام اس نے کیف رکھا تھا. یہ بھی یاد رکھ لیں نذران عقیدت کہ تاریخ کا وہ پہلا مجذوب تھا. اس سے پہلے کوئی ایسا جلوہ حسینی، یہ ایک اشارہ میں نے دیا ہے کہ وہ اپنے ہوش و حواس ہو کے جدھر دیکھتا اسے ایک ہی جلوہ نظر آتا، ایک ہی نور نظر آتا، ایک ہی جلوہ نظر آتا. پردہ حریم ناز کا اٹھنے کی دیر تھی. پردہ حریم ناز کا اٹھنے کی دیر تھی کہ میں حسن کے حسین نظاروں میں کھو گیا. وہ ہر وقت ایک تسبیح پڑھتا تھا. کس کی تسبیح؟ لیلا لیلا کرتا تھا. مولانا روم کا ارشاد ہے لیلا لیلا کرتا تھا. اب کسی نے پوچھا بھی تو نے قریب ہو کے دیکھا؟ نہیں. کوئی وقت گزارا؟ نہیں. بس ایک نظارہ ہے. نماز میں کھڑا ہے مولوی صاحب، پیر صاحب، آگے سے کوئی بندہ گزرا، وہی مجذوب درویش، تو انہوں نے نماز کو چھوڑا اور اسے پکڑ لیا. نماز کے آگے سے گزرا ہے، تجھے حیا نہیں آتی؟ میں نماز پڑھ رہا ہوں. اس نے کہا اچھا مجھے کیا پتا ہے نماز کس کو کہتے ہیں؟ مجھے تو نہیں پتا نماز کیا ہوتی ہے، بتاؤ. اگر تجھے نہیں پتا تو مسلمان نہیں ہے. کہا ہوگا مسلمان مگر کوئی اس کا مفہوم تو مجھے سمجھا نا کہ میری سمجھ میں آئے کہ نماز کس کو کہتے ہیں. تو اس نے کہا کہ نماز کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ ایک بندہ اپنے رب سے باتیں کرتا ہے. ایک بندہ اپنے رب سے باتیں کرتا ہے، عرضیں کرتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے. اس نے کہا تو پھر اس کا مقصد یہ ہوا کہ وہ اس کی تعریف میں ماو ہے. منو تو کی ہوش ہی نہیں. اگر وہ ادھر ادھر بھی دیکھ رہا ہے، ادھر ادھر بھی دیکھ رہا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، کیا مقصد ہوا بات کرنے کا؟ بات کرنے کا مقصد تو یہ ہے کہ وہ اس میں کھو جائے، وہ اس میں کھو جائے، نہ اس کو خبر ہو نہ اس کو خبر ہو. اس محویت سے گفتگو ہو کہ سننے والا بڑے دھیان سے سنے اور کرنے والا اتنے دھیان سے گفتگو، اتنے دھیان سے بحث کرے کہ اور کسی کو خبر نہ ہو. تو باتیں اس سے کر رہا ہے، دیکھ مجھے رہا ہے. میں ایک بی بی ہے جس کا نام لیلا ہے، میں اس سے ماوے ہم کلام ہوں. میں نے تجھے نہیں دیکھا اور تو کائنات کے مالک سے باتیں کر رہا ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے. میں نے تجھے نہیں دیکھا، تو نے مجھے دیکھ لیا. میں نے تو تجھے نہیں دیکھا. اللہ اکبر. مولا کائنات، شیر خدا، ہر ادا، آپ کے جسم اطہر میں کانٹا لگا، بہت کوشش کی گئی، نکلا نہیں. بڑی مشہور بات ہے. آپ نے فرمایا جب میں مصلی پہ کھڑا ہو جاؤں گا تو نکال لینا. ایک بات بڑی میں خوبصورت آپ کو نذرانہ پیش کروں گا. جب آپ مصلی پہ کھڑے ہو گئے
رکوع میں گئے، سجود میں گئے، وہ کانٹا جو نہیں نکلتا تھا وہ نکلا ہے۔ آپ نے پوچھا کہ وہ بھائی کیا بنا کانٹے کا؟ اس لوہے کے تیر کا، کانٹے کا۔ وہ کہا جی وہ تو نکال لیا، آپ کو نہیں پتا چلا؟ آپ نے فرمایا جب میں مصلی سے پیچھے ہٹتا ہوں تو میرا جسم جو ہے وہ مثل فولاد کی ہوتا ہے، مگر جب میں مصلی پہ کھڑا ہو جاتا ہوں تو میرا جسم مثل موم کے ہوتا ہے۔ یہ تو بات ٹھیک ہو گئی اپنی جگہ پر، اور یہی ایک پوائنٹ تھا، اور اسی پوائنٹ کے تحت آپ کو حالت نماز میں شہید کیا گیا۔ حالت نماز میں، اگر آپ حالت نماز میں نہ ہوتے تو کوئی دنیا کا تیر و تفنگ اثر نہیں کر سکتا تھا۔ اگر آپ حالت نماز میں ہوتے تو بہت سارے معاملات، بہت سارے سلسلے، بڑی خوبصورتی، مگر جب ہم کھول کے دیکھتے ہیں تو سوائے آوازارگی کے کوئی نہیں ملتا۔ نبی کا کلمہ تو پڑھ لیا، داخل تو ہو گئے، مگر دیکھنا اس بات کو ہے کہ میرے رسول نے پسند کس کو کیا، میرے رسول نے پسند کس کو کیا۔ اب مرید اور مرشد کا رشتہ کیا ہے کہ مرید اپنے پیر کی تصویر ہو، اپنے پیر کی تصویر ہو، فلاح شیخ میں ہو۔ حضرت بایزید بسطامی تاریخ تصوف کا پہلا سلطان العارفین، باقی سب بعد ہوئے، پہلا سلطان العارفین حضرت بایزید بسطامی۔ آپ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، اپنا پیر پیر ہی ہوتا ہے نا، جیسے بھی ہو، اس نے بڑی تعریف کی۔ آپ نے فرمایا ہاں میں جانتا ہوں نماز سے وہ بیدار ہے، اچھے کاموں سے وہ بیدار ہے، ہر وہ کام کرتا ہے جس میں شریعت کی گرفت ہے۔ اس کو بڑا غصہ لگا، جب غصہ لگا اس کو تو اس نے کہا جی یہ تو ساری باتیں غلط ہیں۔ آپ نے فرمایا غلط صحیح کا مجھے پتا نہیں، کتاب میرے سامنے ہے، کتاب میرے سامنے ہے، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، ایک ایک ورق میں آگے آگے چلا رہا ہوں، ان ورقوں میں مجھے کوئی چاشنی نظر نہیں آئی۔ جب چاشنی نظر نہیں آئی تو میں نے سوچا کہ یہ تیرا قصور نہیں ہے، یہ اس کا قصور ہے جس کا تو نے دامن پکڑا ہوا ہے۔ اگر وہ صاحب کمال ہوتا تو تجھے ضرور صاحب کمال کرتا۔ اب وہ تصویر جو ہے وہ آئینے میں نظر آتی ہے، آئینہ کیسا ہے، تصویر کیسی ہے، محبت رسول سے کی جا رہی ہے، کلمہ رسول کا پڑھا جا رہا ہے، اور میرا رسول پسند کس کو کر رہا ہے؟ میرا رسول پسند کس کو کر رہا ہے؟ اب ایک مثال دے کے آگے چلتا ہوں، توجہ چاہوں گا، بوڑھا آدمی ہوں، اب بجتا ہوا ساز کہاں سے لاؤں، بوڑھا ہوں آواز کہاں سے لاؤں۔ میرے آقا کریم نے ایک لکڑی کو پسند کیا، چھوٹی سی لکڑی کو، جس کو مسواک کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں بھائی؟ کیا کہتے ہیں؟ مسواک۔ ہم اس کو آگ میں جلا نہیں سکتے، جلا سکتے ہیں؟ نہیں۔ بولو جی حضرت، جلا سکتے ہیں؟ گلی میں پھینک سکتے ہیں؟ گندگی میں پھینک سکتے ہیں؟ پانی کی نالی میں پھینک سکتے ہیں؟ اس کا رکھنے کا بھی طریقہ ہے۔ یہ ساری باتیں کیوں ہیں کہ رسول اللہ نے پسند کیا، میرے آقا نے پسند کیا۔ اگر ایک لکڑی بالشت کی میرے رسول پسند کر لیں تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ بڑے درجات عطا فرمائے اور بڑی مرضوں کا علاج اس میں شامل کر دے، اس لیے کہ یہ رسول نے پسند کی۔ بڑی مرضوں کا علاج دن بدن تحقیق ہو رہی ہے، تحقیق آگے بڑھتی جا رہی ہے۔
دہن ٹھیک ہے تو سارا کچھ ٹھیک ہے، اور لکڑی بھی وہ جو رسول اللہ کی آخری سنت ہے، آخری، اس کے بعد اور سنت کوئی نہیں۔ اور اس سنت میں ایک اور سنت شامل ہے، اس سنت میں ایک اور سنت شامل ہے، لکھتے جاؤ کام آئے گی بات۔ اس میں ایک اور سنت شامل ہے، وہ کیا سنت شامل ہے؟ میرے رسول نے اپنی اہلیہ محترمہ سے حضرت عائشہ صدیقہ محبوب کائنات، صدیق کی صدیقہ بیٹی، آپ نے فرمایا مجھے مسواک دو، مسواک پیش کر دی گئی، آپ نے فرمایا ذرا اسے چبا کے مجھے نرم کر کے دو۔ جب چبائی گئی، نرم کی گئی، تو یہ نہیں کہا کہ اسے دھو کے دو، یہ نہیں کہا کہ اسے صاف کر کے دو، ہاتھ میں پیش کر دی، لعاب بھی اس کے ساتھ لگا ہے، دہن کا لعاب اس کے ساتھ لگا ہے، وہ میرے رسول نے اپنے منہ میں ڈالی اور مسواک کر کے مسواک واپس کی۔ اب یہ آخری سنت رسول اللہ کی، اور میرے رسول اللہ بارگاہ الہی میں بارات کے ساتھ جا رہے ہیں، جو لعاب کے ساتھ آخری لعاب لگا وہ حضرت عائشہ صدیقہ کا تھا۔ اب میرے رسول نے پسند کیا، میرے رسول نے پسند کیا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کو، تو مسواک مانگی، مسواک چبا کے دے دی گئی۔ اب مختصر یہ کہ اس اتنی سی لکڑی کو ہم برا نہیں کہہ سکتے، نہ کریں تو مرضی آپ کی، مگر اس کو نفرت کی نظر سے نہیں دیکھیں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا، تواتر کے ساتھ یہ حدیث ہے، صحاحت تک کی حدیث ہے، جس نے ایک سنت کو زندہ کیا اس کو کتنے شہیدوں کا ثواب ملے گا حضرت؟ 100 شہیدوں کا، 50 سے لے کے 100 شہیدوں کا ثواب ایک سنت سے۔ میٹھے میٹھے بھائی، کتنی سنت؟ ایک سنت سے ثواب ملے گا 100 شہیدوں کا۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ کیا ہے، سنت کی نشاندہی نہیں کی بھی، سنت کون سی ہے؟ لفظ سنت ہے، لفظ سنت وہ ہے جس کو میرے رسول نے ادا کیا۔ اب اس میں 3 باتیں ہیں، ایک تو خود ادا کی، دوسروں کو حکم نہیں دیا، ایک خود بھی ادا کی، دوسروں کو بھی حکم دیا، ایک دوسروں نے کی، آپ نے پسند فرما لی، تینوں سنتیں بنی۔ یاد رہو، ایک وہ جو خود کی، دوسروں کو حکم نہیں دیا، روزے رکھے، دوسروں کو حکم نہیں دیا، اب رہا میری طرح تم نہیں ہو، مجھے میرا خدا کھلاتا ہے، مجھے میرا خدا مجھے پلاتا ہے۔ اور روٹی پک کے آسمانہ تو آتی ہے بھائی شامی، پراٹھے پک کے، سحری ویلے پراٹھے پک کے آسمانہ تو آندے نے پہ، دودھ دے پیالے آسمانہ تو آندے نے پہ، گردے جائیے گلاں بڑیاں بڑیاں لمبیاں ہو جان گیاں، پلاندا بھی جو پیا، دودھ دے پیالے آسمان تو آ رہے ہیں۔ لہذا مسئلہ بندے کا، اگر وہ بھی بندہ ہے، وہ بھی بندہ ہے، وہ تو تواتر سے روزے رکھ رہا ہے، اور دوسرے جو بندے ہیں انہوں نے روزے رکھے، رنگ خراب ہو گئے، پیلے پڑ گئے، تو کہا میری ہمسری نہ کرو، میرا مقابلہ نہ کرو، محفل لگی ہوئی ہے، صاحب عقل و شعور و دانش لوگ بیٹھے ہیں، میرے رسول فرماتے ہیں کوئی مجھ جیسا ہے تو لاؤ۔ آسان سی بات ہے، کوئی مجھ جیسا ہے تو لاؤ۔ اب وہ جو صحابہ کی جماعت تھی، رسول اللہ کے کالج میں پڑھتے تھے، رسول اللہ کے شاگرد رشید تھے، رسول اللہ کے مرید تھے، اور تعارف کراتے جی یہ بابا جی شال شریف کے مرید ہیں، یہ بابا جی سمندری شریف والوں کے مرید ہیں، یہ مولانا صاحب مولانا سردار احمد صاحب کے مرید ہیں۔ اب ان مولویوں کے مریدوں میں تو کمال ہو سکتا ہے
جو پیروں کا پیر ہے، جو پیروں کا پیر ہے، جہاں سے پیری چلی، جہاں سے پیری کی ابتدا ہوئی، اب وہ ان کو کہہ رہا ہے جو صاحب حال بھی ہیں، صاحب علم بھی ہیں، صاحب دانش بھی ہیں، جاننے والے بھی ہیں، پہچاننے والے بھی ہیں، اور رب نے ہر ایک علوموں میں سے ایک علم ان کو زیادہ عطا فرمایا، علوموں میں سے ایک علم زیادہ عطا فرمایا ہے۔ وہ جو زیادہ علم عطا فرمایا ہے وہ کیا ہے؟ وہ علم فراست ہے، جو ہر کو نہیں عطا کر سکتا، علم فراست ہے۔ وہ فراست کیا ہے؟ ہم آنکھیں کھول کے دیکھتے ہیں، وہ آنکھیں بند کر کے دیکھتے ہیں۔ جب آنکھیں کھول کے دیکھا جائے تو جہاں تک نظر پہنچتی ہے وہاں تک پہنچے گی، مگر جب وہ یتقرب الیہ کی منزل پہ پہنچتا ہے تو آنکھیں بند کرتا ہے تو لامقام کی لوح قلم کے اوپر اس کی نظر پڑتی ہے۔ حکم ہوتا ہے یہ قلم پڑی ہوئی ہے، یہ لوح کرتاس پڑی ہوئی ہے، اب لکھ لے جو تیرا جی چاہتا ہے، اب لکھ لے جو تیرا جی چاہتا ہے۔ سرہند پاک کی سرزمین پر، ہندوستان کی سرزمین پر ایک ہستی پیدا ہوئی جس کا نام شیخ احمد سرہندی تھا، اللہ اکبر، جن کے متعلق اہل کفر مصنف لکھتے ہیں کہ اگر سرزمین ہندوستان پر اگر یہ بابے نہ ہوتے تو آج رام رام کی آوازیں آتی، رحیم کی آواز نہ آتی۔ ہندوستان میں سلام پہنچا تو ان بابوں کی وجہ سے پہنچا جو قبروں میں آرام فرما ہے، ہمارے اوپر احسان کیا۔ رات کو میں بات کر رہا تھا اور ایک بات کی میں بڑا پریشان ہو جاتا ہوں جب بھی سوچتا ہوں کہ بڑے پیارے شبیروں والے سونے سونے مولوی بیٹھے، سمجھ گیا؟ حضرت مجھے یہ بتاؤ کہ جس نے 90 لاکھ مسلمان کیا تھا وہ کتابوں کی گٹھڑی ساتھ لایا تھا، کوئی اس کے ساتھ کوئی فوج ظفر موج، وہ گن مین تھے، ملک بھی پرایا، دیش بھی غیر، اور وہ بھی سارے کافر مطلق، تو ان میں آ کے ایک بندہ بیٹھ گیا ایک ٹیلے کے اوپر، رات کو کوئی ڈنڈا بردار نہیں ہے، کوئی چھوٹا بردار نہیں ہے، ایک لوٹا پانی کا اور ایک چادر کندھے پہ رکھی ہوئی ہے، کوئی کچھ بھی نہیں ہے، بس بیٹھا ہے سر جھکا کے، آنکھ اٹھا کے دیکھتا ہے، تقدیر بدل دیتا ہے۔ لوح محفوظ پر لکھا کچھ اور ہے، اب کچھ اور لکھا جا رہا ہے، مگر ایک بات کی سمجھ نہیں آئی، بس مختصر کرتا ہوں۔ خلیفہ صاحب غور کرنا کہ کسی کو مناظرے کا چیلنج کیا ہے، کسی کو کہ آپ مجھ سے پوچھ، میں بتاتا ہوں، کوئی مناظرے کا چیلنج، کوئی کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا، کوئی ڈنڈا سوٹا، کوئی نہیں، مگر مجھے بتا دو کہ کوئی آیا ہو اور خیراواں چلا گیا ہو، کوئی آیا ہو اور جیسا آیا ہو ایسا چلا گیا ہو، آیا تھا تو ناپاک تھا، اس کے کپڑے بھی ناپاک، اس کے کندھے کے اوپر جو چادر وہ بھی ناپاک، ایسے ہے یا نہیں ہے؟ چادر بھی ناپاک، مگر جب گیا تو وہ خود بھی پاک، اس کے کپڑے بھی پاک، اس کے کندھے کی چادر بھی پاک، اس کی زبان بھی پاک، اس کا لعاب بھی پاک، اس کا لعاب بھی پاک۔ اب یہ بابے سرہند شریف کی سرزمین ہو، اپنے حجرے سے شیخ احمد سرہندی باہر نکلے تو جید عالم کے اوپر نظر پڑے، جس کو ملا طاہر بندگی لاہوری کہا جاتا ہے، آرام فرما میانی صاحب نے نظر پڑی، بڑے غور سے دیکھا، اپنے صاحبزادوں کو کہا کہ اس کے ساتھ اس کے پاس نہ پڑھنا، اس کے پاس اب آپ نے نہیں پڑھنا۔ حضور وجہ میں مختصر سے مختصر کر رہا ہوں، وجہ آپ پر فرمایا اس کے چہرے کے اوپر شقی کا لفظ لکھا ہوا ہے، بدبخت کا لفظ لکھا ہوا ہے، میں نے اس کی پیشانی پہ پڑھا ہے، صاحبزادگان نے پڑھنا چھوڑ دیا، اب پیشانیاں بلا ہاتھ پہ لکھا ہوا نظر آتا ہے، ایک دوسرے کی طرف دیکھو، کوئی نظر نہیں آتا کیا لکھا ہوا ہے،
کچھ بھی نظر نہیں آتا. مت پڑھو، پڑھنا چھوڑ دیا. اب ملا طاہر بندگی لاہوری رحمت اللہ علیہ نے حضرت خواجہ محمد معصوم رحمت اللہ علیہ قیوم ثانی سے آپ نے فرمایا معاملہ کیا یہ ہے؟ آپ نے فرمایا پھر میری ایک عرض کر دینا، دست بس کا ایک عرض کر دینا اور مجھے معافی دلا دیں. وہ عرض کیا تھی کہ جب آپ صبح نماز سے فارغ ہوں تو دو زانو ہو کے بیٹھ کے ادب سے عرض کرنا، حضور جو نگاہ شقی کا لفظ پڑھ سکتی ہے وہ سعید بھی لکھ سکتی ہے. وہ شقی کا لفظ پڑھ سکتی ہے وہ سعید میں بدل بھی سکتی ہے. اگر وہ شقی ہے تو پھر عرض یہ ہے کہ سعید میں بدلتے اس کو. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ شقی کو سعید میں بدلتے ہیں. اب آؤ واپس لوٹو اس لکڑی سے میرے حضور بس میں اسی کو ہی ابتدا اور اختتام پہ پہنچا کے سارے معاملات حل کرنے کی کوشش کروں گا جو آج کل تکلیف ہو رہی ہے. تاریخ نے یہ کہا، تاریخ نے یہ کہا، میرے آقا کچھ اور کہہ رہے ہیں. وہ تاریخ نے یہ کہا، تاریخ نے یہ کہا. رسول اللہ کی زبان افضل ہے یا تاریخ افضل ہے؟ رسول اللہ کی زبان افضل ہے یا تاریخ افضل ہے؟ رسول اللہ کی صحبت افضل ہے یا تاریخ افضل ہے؟ یہاں پہ آ کے معاملہ جو ہے پھر سچا اور جھوٹا خود بخود ہی پتہ چل جاتا ہے کہ زبان پر کیا ہے، اندر کیا ہے، زبان پر ہمیں کیا سبق دیا جا رہا ہے اور اندر کیا ہے. اندر خانے بیٹھ کے معاملے کیا ہے؟ اس حمام میں بڑی دنیا ننگی ہے اس لیے کہ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. گھر کے چراغ سے گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. اب وہ لکڑی سے پیار کیا، میں اسی سے شروع کیا ہے، اسی میں اختتام کروں گا. لکڑی سے پیار کیا، ایک درخت کی ٹہنی ایک لکڑی، اس سے پیار کیا اور سب نے اس سے پیار کیا. ہزاروں سینکڑوں مردوں کی دوا بنی، ایسے ہی ہے نا. اس کو اوپر رسالہ بھی لکھا گیا، کتابیں بھی لکھی گئی. پیار کیا. اب وہ لکڑیوں سے افضل ہو گئی، بولتی نہیں مگر ایک لکڑی ایسی بھی تھی جو بولتی تو نہیں تھی مگر کام بڑا کر گئی. سبحان اللہ. درود شریف پڑھتے رہیں.
درود شیخ ذرا پڑھیں. بات لکڑی سے شروع کی. ایک ٹیڑھی لکڑی سیدھی نہیں ہے، 3 بال ہیں اس کے اندر، مگر وہ کس درخت کی ہے کوئی پتہ نہیں، کوئی پتہ نہیں. ایک مقبولان بارگاہ الہی اکیلا چل پڑا، اکیلا چل پڑا، ہاتھ میں آسا پکڑا ہوا ہے. فرق یہ ہے کہ وہ آسا چھوٹا آسمان سے اترا ہے، وہ بھی کبھی کبھی استعمال کرنا پڑتا ہے نا. آسمان سے اترا، وہ آسمان سے اترا، چل پڑے. آگے بہت سارے بندے ہیں، وہ جادوگروں کا ٹولہ ہے. کہا مجھے جانے تو دو، مجھے پہنچنے تو دو. یا اللہ، بڑا مشہور بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں. یا اللہ، انہوں نے رسی پھینکی، ایک نہیں بلکہ سینکڑوں کی تعداد میں شام بن گئے. میں کیا کروں؟ رب نے کہا یہ آسا کس لیے پکڑا ہوا، پھینک اس کو، پھینک اس کو. آسا پھینکا، وہ سارے شام کھا گیا. اب آدمی روٹی کھائے تو 2 سے اوپر کھائے تو پیٹ پھول جاتا ہے. یہ کہ نا روٹی مزیدار سی چوکھی کھا بیٹھے ہیں، پیٹ پھول گئے. اب نہ تو وہ آسا بڑا نہ وہ موٹا ہوا، شام سارے کھا گیا، رسیاں کھا گیا. جیسا تھا ایسا رہا، اس کی شکل میں تبدیلی نہیں آئی، ایسا ہی رہا جیسا تھا. کھا سارا کچھ گیا. کہا فرق یہ ہے کہ وہ کسی اور کا معاملہ تھا، یہ محبوب کا معاملہ ہے. اس کی جو نگہبانی ہے وہ رب کر رہا ہے. آپ اس لکڑی کے ٹکڑے کو، لکڑی کی شاخ کو اس لیے پیار کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے پیار کیا. مگر یاد رکھو کہ لکڑی جو ہے وہ افضلیت اس لیے پاک آ گئی، ہو گئی، افضلیت مل گئی کہ رسول کے ہاتھ میں آ گئی، رسول کے منہ میں چلی گئی. مگر ذرا یہ بتا دو، وہ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہیں جو کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف. وہ لوگ وہ ہیں جو نبوت کے وٹنس ہیں، نبوت کے وٹنس ہیں، نبوت کے گواہ ہیں. اب واردات بڑی مضبوط ہو تو پھر وٹنس بھی مضبوط چاہیے. اب پہلا وٹنس تھا، پہلا اعلان تھا. اب اس پہلے اعلان کے لیے پہلے اس گواہ کی ضرورت تھی جو ذرا بڑا جاندار بھی ہو، مضبوط بھی ہو، اپنے عہد کا پکا بھی ہو، پھرنے والا نہ ہو. اس گواہ کو چنا گیا، وہ گواہ سرزمین مدینہ پر رہنے والا جس نے ساری زندگی کوئی غلط کام نہیں کیا، رسول اللہ سے عمر میں 2 سال چھوٹا یا 3 سال چھوٹا، کندھے سے کندھا ملا کے چلنے والا. دنیا کائنات اس کو ابو بکر کہتی ہے، میرے رسول اس کو صدیق کہتے ہیں، اللہ کے فرشتے عتیق کہتے ہیں. اللہ کے فرشتے عتیق کہتے ہیں، میرا رسول صدیق کہتا ہے. صدیق کہتا ہے لکڑی سے پیار ہو تو وہ بڑا فائدہ پہنچاتی ہے، اور صدیق سے پیار ہو تو پھر گلی نگر نگر، گلی نگر نگر، نگر گلی گلی. اب ذرا تھوڑا سا اس میں چاشنی ملا دوں اور وہ کام آئے کہ کوئی بندہ مجھ سے پوچھے کہ جی ذرا پیر صاحب یہ بتاؤ کہ آپ کو سب سے اچھا پیارا کون لگتا ہے؟ تو ظاہر میں یہی کہوں گا کہ میرا بیٹا مجھے پیارا لگتا ہے. کیا خیال ہے؟ بادشاہ نے ایک وزیر کو کہا تھا نا، جا جو سب سے پیارا بچہ ہے خوبصورت وہ اٹھا کے دے. وہ گیا نا تے پہنگا جا منڈا ناکو دا وگدا سی پیا
لبڑیا تے چک لیا انہیں آخیا دفع ہونا تینوں کہ اسی سونا جا کو منڈا لب کے لیا ایک ہی چک لیا دے انہیں آخیا میریاں نظراں نال ویکھو میریاں نظراں نال ویکھو تے تانوں پتہ چلے کچ بھی مڑکا تے لال بھی مڑکا تے اکو رنگ دوہاں دا تے جا مڑ سراف تے اگے تریے فرق لکھا کوہاں دا اب بات یہ ہے کہ پوچھا کس سے گیا شیر خدا سے الادا سے مولائے مرتضی سے علی امام منستو منم غلام علی ہزار جان کے رامی فدایت بنام علی جنگل پہاڑ کہتے ہیں نادے علی علی مشکل میری کو حل کرو مشکل کشا علی میرے علی سے پوچھا گیا علی کنارے حیدری پوچھا گیا مولا مرتضی سے علی سب سے اچھا افضل کون ہے سب سے اچھا اور افضل کون ہے غلط ہو تو ذمہ دار علماء بیٹھے ہوں گے تصدیق کریں گے سب سے افضل کون یہ نہیں کہا کہ میں تو ہوں ہی نا میں تو ہوں ہی میں تو سب سے افضل کون میرے علی نے کہا سب سے افضل صدیق سب سے افضل صدیق اور یہ جملہ پہلا تھا کہ سب سے افضل صدیق اور جملہ پورا کیسے ہوا افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق تحقیق علی کی ہے تحقیق علی کی ہے میری تحقیق نہیں ہے افضل البشر تمام بشریت سے افضل کون ہے صدیق افضل کون ہے صدیق کون کہہ رہا ہے علی کہہ رہا ہے علی کہہ رہا ہے سب سے افضل صدیق علی کہہ رہا ہے سب سے افضل صدیق علی کہہ رہا ہے اب افضل البشر ساری بشریت سے افضل بعد الانبیاء انبیاء کے بعد بالتحقیق تحقیق کس کی مولا مرتضیٰ کی تحقیق کس کی مولا مرتضیٰ کی ہر تحقیق کو غلط ثابت کر دو اس تحقیق کو غلط نہیں ثابت کر سکتے یہ تحقیق میرے مولا مرتضیٰ کی ہے میرے مولا مرتضیٰ کی ہے سب سے افضل وہ جس کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں اب صادق و صدیق کا فرق بھی بتا دو تو بس اپنے پروگرام کو منڈپ کرتا ہوں صادق و صدیق کا فرق تھوڑا سا بتا دوں صادق اس کو کہتے ہیں جو ہر بات میں سچا ہو ہر بات میں سچا ہو مار کھا لے تو سچا آگ پہ لیٹ جائے تو سچا تیروں کی چھاؤں میں کھڑا ہے تو سچا گردن پہ جلاد بیٹھا ہے تو سچا 6 ماہ کا بچہ ہاتھ میں تڑپ رہا ہے تو سچا یہ سچے کی تعریف ہے وہ زندگی کے کسی مقام پہ ڈولتا نہیں ہے اب آسان ترجمہ کیا ہوا کہ صدیق وہ ہے جو موقع کے مطابق دیکھ کے بات کرے اور وہ موقع کے مطابق ہو وہ ہوا صادق سچا اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اب آؤ پھر دربار مولا مرتضیٰ میں لے کے جاتا ہوں مولا مرتضیٰ سے پوچھا گیا کہ سچ اور جھوٹ میں فرق کتنا ہے سچ اور جھوٹ میں فرق کتنا ہے میرے میٹھے میٹھے ساتھیوں میرے میٹھے میٹھے علماء سچ اور فرق میں جھوٹ اور سچ میں فرق کتنا ہے آپ نے فرمایا قریبا وہ ڈر گیا بھی شاید مار نہ دے آپ نے ہاتھ اٹھایا ادھر رکھا آپ نے فرمایا کتنا ہے یہاں اور یہاں میں سے کہا جی 4 انگل آپ نے فرمایا سچ اور جھوٹ میں فرق 4 انگل کا ہے سچ اور جھوٹ میں فرق 4 انگل کا ہے آنکھوں سے دیکھ لیا کانوں سے سنا نہیں کانوں سے سنا آنکھوں سے دیکھا نہیں اب آنکھوں سے دیکھ بھی لیا کانوں سے سن بھی لیا تو وہ تو ہو گیا سچ اب سنی سنائی بات ہے وہ تحقیق کرنی پڑے گی بھئی کیا ہے اور اس میں ایک بڑا پیارا جملہ جو ہے وہ میں عرض کرتا جاؤں
ایک تو جملہ، ایک تو فرمان میرے اعلیٰ حضرت کا کہ جس کے اوپر بڑی تشریح لکھی گئی، وہ کیا تشریح تھی کہ میں اللہ کو کبھی نہ مانتا اس لیے کہ میں نے اسے دیکھا نہیں، مانا اس لیے ہے تو میرے رسول کا خدا ہے، ہم نے اللہ کو مانا، تیری دیکھا دیکھی۔ سرکار عمر فاروق جیسا جلیل القدر صحابی پتھر کو کہے میں کبھی تجھے نہ چومتا، مجھے کیا ضرورت پڑی تھی تجھے چومنے کی، مگر چومتا اس لیے ہوں کہ عمر کی آنکھوں نے دیکھا کہ تجھے میرے رسول نے چوما ہے، تجھے میرے رسول نے چوما ہے۔ اب لکڑی کی بات ہے، وہ لکڑی تک ہی ختم کروں گا۔ اب کہا کہ صادق وہ جو سچا اب پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کے، زمین کے اوپر نہیں، پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کے ولی کی پہچان وہ اپنی ولایت کو چھپاتا ہے، وہ اپنی ولایت کو چھپاتا ہے، وہ گلی گلی کا ڈورا پھرتا لکھ کرتا پھر طویل لکھا لو، طویل لکھا لو، فال پوا لو، یہ کر لو، وہ کر لو، فلان کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو۔ آج کل یہ پہچان نہیں تھے، ولایت دی رہ گئی، مجھ ملتی نہیں سی، گئے سائیں اور ان کو پیڑا کرایا مجھ کر یہ جو ہو پہچان سمجھو، جی میں آگے لگا جاؤں آپریشن کرانا پھر معاملہ دور ٹوٹ جائے گا، پھر بعد اشارے ناراض ہوتے رہیں گے، پھر بابا ہر ایک دقیق کہہ گیا یہ ہے پہچان۔ مگر ولی وہ ہوتا ہے جو اس نے 7 سمندر اپنے اندر پیے ہوتے ہیں اور کسی کو خبر نہیں ہوتی، ایک تل چھٹ، ایک قطرہ منصور نے پیا، حالانکہ جس نے پیا اس کا نام منصور نہیں تھا، اس کا نام منصور نہیں تھا۔ کیوں جی منصور تھا نہیں، مگر مرشد پھر بھی لاج رکھ گیا، مرشد پھر بھی لاج رکھ گیا، مرشد کریم تھا، سید الطائفہ طاؤس الاولیاء، وہ پھر بھی لاج رکھ گیا، مرید کو چھپا دیا، دوسرے کو آگے کر دیا، اب ہلاج کو پیچھے کر دیا، جس نے گھونٹ پیا تھا منصور کو آگے کر دیا، منصور کو جی سولی ملی، منصور کو سولی ملی نہیں تھی، ملی تو ہلاج کو تھی۔ معاملہ یہ تھا کہ مرشد نے پردہ ڈالا، نام اور کر دیا، میرا مرید بچا رہے، میرا مرید بچا رہے۔ ایک گھونٹ پیالہ اپنی ہمشیرہ کے، لمبی سی بات ہے، مسلح سے اٹھایا، چاٹ لیا، پردہ ہٹ گیا، بول پڑا نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت یا رسول اللہ، حیدری سیدی مرشدی یا نبی، رہ نہ سکا، ہضم نہ کر سکا، مگر جب سارا کچھ ہو گیا تو مائی صاحبہ نے سلام پھیرا، انہوں نے کہا ایک قطرہ پیا، برداشت نہیں کر سکا، تو نے کیا یہ غضب کیا، مجھ کو ظاہر کر دیا، میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں، میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں۔ ولایت ایک راز ہے، ولایت ایک راز ہے، جس راز کو چھپانا ہے، اور وہ راز چھپانا بڑا مشکل ہے، وہ راز چھپانا بڑا مشکل ہے، بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ مائی صاحبہ کہتی ہیں میں سوچتی تھی کہ جس نے ایک قطرہ چکھا اس کا یہ حال ہوا، اور جس کے پاس روز پیالے الست کے آ رہے ہیں وہ پی رہی ہے، مسلح پہ سر جھکا کے بیٹھی ہے۔ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ اس کے اندر علم تھا، اس کے اندر علم نہیں تھا، اس کا مرشد راضی تھا، اس کا مرشد راضی نہیں تھا، مرشد ناراض تھا۔ اب یہ تو ہو گئی مختصر سی ولایت کی پہچان کہ اپنی ولایت کو چھپائے گا۔ اب نبوت کی پہچان کیا ہے کہ نبوت کے ساتھ کوئی ہو نہ ہو وہ ڈنکے کی چوٹ پہ اپنی نبوت کا اعلان کرے گا، نبوت کا اپنا اعلان کرے گا۔ پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کے کہا سارے اکٹھے ہو جاؤ، سب کو پتا ہے سارے اکٹھے ہو گئے۔ ایک بات پوچھی، ایک بات پوچھی، وہ بات پوچھی مجھے جانتے ہو؟ مجھے جانتے ہو؟ یہ نہیں پوچھا کہ مجھے مانتے ہو، یہ نہیں پوچھا کہ مجھے مانتے ہو،
کیا پوچھا؟ مجھے جانتے ہو؟ صحابت جو ہے جاننے میں اور ماننے میں فرق ہے. بس آپ سمجھتے ہیں میرا اشارہ؟ جاننے اور ماننے میں فرق ہے. جو ابو بکر کو جانتے ہیں وہ جانتے ہی رہیں گے، مگر جو مانتے ہیں انہیں پتا ہے کہ مقام کیا ہے، رستہ کس نے بتایا ہے. مجھے جانتے ہو؟ جانتے ہیں. اچھا کوئی میری صفت بتا دو. کہا تو صادق ہے، تو صادق ہے، سچا ہے. اب مختصر کروں اور ختم کروں، نماز عصر کا وقت ہو گیا، پھر پکڑ گرفت شروع ہو جائے گی. معاملہ یہ اب یہ ٹھہرا کیا کہ صادق وہ ہے جو موقع کے مطابق بات کرے، مگر صدیق وہ ہے جو بات کرے اور موقع اس کے مطابق بن جائے. موقع اس کے مطابق ہو جائے. اب نہ دیکھا نہ بھالا، گھر آئے، گھر آگے سامان رکھا، آقا کریم کی بارگاہ میں پہنچ گئے. میرے آقا کریم نے پاس بٹھایا تاریخ کا پہلا مسلمان، تاریخ کا پہلا مسلمان، باقی سب بات. پہلا مسلمان جس نے یہ نہیں کہا کہ تم نور ہو کہ بشر ہو، یہ نہیں کہا کہ حاضر ہو کہ ناظر ہو، بس رسول ہو، بس رسول ہو. میں مانتا ہوں بس رسول ہو. رسول کے لیے یہ پوچھنا ضروری نہیں ہے کہ وہ حاضر ہے یا ناظر ہے، وہ علم غیب رکھتا ہے یا نہیں رکھتا. اس سے بڑھ کر علم غیب اور کیا ہوگا کہ جینے کی مرنے کی خبر تو دے دی، زمین کے نیچے کی خبر تو دے دی، لامکان سے اوپر کی خبر تو دے دی. اب اور کس کو کہا جاتا ہے؟ بات لمبی ہو جائے گی بہت ساری. اب کہا کہ موقع اس کے مطابق ہو. تاریخ کا پہلا مسلمان جس کو میرے علی نے بھی کہا صدیق، میرے عمر نے بھی کہا صدیق، میرے عثمان نے بھی کہا صدیق، سب نے کہا صدیق صدیق صدیق. اور ایک راز کی باتیں دو کر کے ختم کرتا ہوں. کہا کہ میری چارپائی کو اٹھا کر کہاں لے جانا؟ حجرہ رسول کے سامنے لے جانا، اور کہنا کیا کہ غلام حاضر ہے، کہنا کیا کہ غلام حاضر ہے. اب صدیق اکبر کا عقیدہ کیا ہوا؟ اب صدیق اکبر کا عقیدہ کیا ہوا کہ بات کہنی اس سے ہے جو سنے، جو سنتا ہے نہیں اسے کرنے کا کیا مقصد؟ جو اونچا سنتا ہے ڈورا ہے بولا ہے، سنتا ہی نہیں ہے. پھر دروازہ بھی بند ہے، کنڈا بھی لگا ہوا ہے، چابی ساتھ والوں کے پاس ہے، لیبر جو ان کے پاس ہے، دروازہ رکھ دو. اب ان کسی نے یہ نہیں کہا کہ قبر کے اوپر منو مٹی کے نیچے تو رسول اللہ جو ہے وہ لیٹے ہوئے. یار ہم کیا کہیں گے، کس سے کہیں گے؟ وہ سنیں گے، وہ تو قبر کے نیچے ہیں. مگر ان کا بھی عقیدہ وہی جو صدیق کا عقیدہ کہ آقا کریم مصلی پہ ہوں تو پھر بھی سنتے ہیں، اپنے حجرے کے اندر ہوں تو پھر بھی سنتے ہیں، اپنے تخت کے اوپر حجرے کے اندر وہ حجرہ جہاں رسول اللہ آرام فرمائے کائنات کی ہر ایک چیز سے افضل ہے، کائنات کی ہر ایک چیز سے افضل ہے. اور متفق علیہ اس شاک کا فیصلہ ہے کہ حقیقت کعبہ سے حقیقت محمدی افضل ہے، حقیقت محمدی افضل ہے حقیقت کعبہ سے. اب رکھ دینا آواز آئی تو پھر ٹھیک ہے. اب کنڈا کس نے کھولا؟ آواز کس نے دی؟ ابھی چند سال ہوئے، آواز سننے والوں کے کانوں میں تو پہچان تھی نا کہ یہ آواز کس کی ہے. یہ نہیں کہا کہ اندر کوئی بندہ چھپا کے بٹھایا ہوا تھا، چوری بٹھایا ہوا تھا کہ اندر سے چوری چوری آواز دے دیتا. نہیں، سننے والے عمر فاروق تھے، سننے والے عثمان ذی النورین تھے، عبد الرحمن بن عوف تھے، سننے والے حضرت طلحہ تھے، حضرت زبیر تھے، مولا کائنات تھے. اب آواز اندر سے کس کی آئی؟ رسول کی آئی. اور یہ نہیں کہا کہ میرے اندر اس کی قبر بنا دو. آواز کیا آئی؟ محبوب کو محبوب سے ملاؤ، محبوب کو محبوب سے ملاؤ. ادھر تو یہ تھا کہ اسی کے جلوے، اسی کو ملنے، اسی کے قریب گئے تھے. ادھر یہ کہ اسی کے جلوے، اسی کو ملنے، اسی کے قریب گئے تھے. اب لکڑی سے پیار اور
جن بندوں سے وہ پیار کرے، ان بندوں کی ہم تحقیق کریں، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ان بندوں کی تحقیق کریں کہ جی وہ بندہ جی وہ بندہ جی۔ جس کائنات کی چیز سے میرے رسول نے پیار کیا، ایمان کی اکمالیت اسی میں ہے کہ ہم اس سے پیار کریں گے۔ جس عمل سے پیار کیا، ایمان کی اکمالیت اسی سے ہے، ہم اس عمل سے پیار کریں گے۔ اور پھر کڑوی بات بھی کرتا جاؤں، جس بندے سے رسول نے پیار کیا، جس بندے سے رسول نے پیار کیا، جس کی ہمشیرہ کے ساتھ نکاح کیا، اپنی زوجیت میں لیا، اپنی زوجیت میں لیا، پیار ہوا یا نہ ہوا؟ دشمنوں کی بیٹی تو بیاہ کے نہیں لاتا، دشمن تو دیتے ہی نہیں ہیں۔ کیا خیال ہے مولانا صاحب؟ دیتے ہیں، یہ ہمارا دشمن ہے، وہ تو اس کی بیٹی رسول اللہ کی حرم بنی یا نہ بنی؟ رسول اللہ کی حرم بنی۔ اور جن سے رسول اللہ نے پیار کیا ان سے پیار کرنا پڑے گا۔ یہی ایمان کی حقیقت ہے اور یہی ایمان کی اصل ہے۔ ایمان کی حقیقت ابتدا جو ہے اب وہ کر کے ختم کرتا ہوں دو چیزوں پر۔ ایک چیز میٹھے بھائی غور کر لینا میری بات کے اوپر، میرے آقا کریم نے فرمایا جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا، کتنے 100 شہیدوں کا ثواب اس کو ملے گا۔ جس نے ایک سنت کو زندہ کیا 100 شہیدوں کا، اور جس نے میری سنت کو ترک کر دیا، آگے میں نہیں کہتا، مجھے ڈر لگتا ہے کیونکہ میں نے واپس بھی جانا ہے، علماء بیٹھے ہوئے سمجھ گئے ہوں گے۔ جس نے سنت کو ترک کیا وہ اپنا حساب کتاب خود دیکھ لے۔ اب دو باتیں ہیں، ایک دنیا کو چھوڑنا، ایک مصلی پہ کھڑا ہونا۔ دو باتیں، دنیا کو چھوڑنا، مصلی پہ کھڑا ہونا۔ اگر میرا رسول مصلی پہ صدیق اکبر کو کھڑا نہ کرتا تو امامت تو سنت ہوتی، مقتدی بننا سنت نہ ہوتا۔ میرے رسول نے صدیق کو امام بنایا، خود مقتدی بنے، اور مقتدی بنا کے بتا دیا کہ امام بننا بھی سنت ہے اور مقتدی بننا بھی رسول کی سنت ہے۔ دنیا سے جا کر پردہ کر کے بتا دیا کہ دنیا پہ رہنا بھی سنت ہے اور دنیا سے جانا بھی سنت ہے۔ دانش میں خوف برگ سے مطلق ہوں بے نیاب، میں جانتا ہوں موت ہے سنت حضور کی۔ اب باتیں لمبی ہو جائیں گی، میرے فیاض ساتھیوں اپنے آپ کو ذرا تھوڑا سا درست کریں۔ بس آخری بات، اپنے آپ کو تھوڑا سا درست کریں۔ ہمارے اندر بڑی غلطی آ گئی، ہمارے اندر بڑی خطائیں آ گئی ہیں۔ خطائیں کیا آ گئی؟ او جی نماز ہی پڑھ دیں، بھائی نماز کیا وہ معاملہ ہو، او جی عبادت ہی کر دیں، او جی یہ بھی کر دیں، وہ کرنا جی بڑا فرق ہے۔ سمجھ گئے؟ اب میں وہ اگر ادھر چلا جاؤں تو پھر کڑوی بات ہو جائے گی نا۔ کرن میں بڑا فرق ہے۔ میں کیا اشارہ میں دے دیا آئے کہتے ہیں مولوی بھی 2 کلمے نہ پڑھاؤں تو لگ پتا جائے سارے کرنا ہی ہے نا، تو چاہے مولوی 2 کلمے نہ پڑھاؤں تو لگ پتا جائے۔ کرن دفعی طریقہ ہے وہ بات جس کو میرے رسول نے پسند کیا، وہ صدیق جو میرے رسول کا اس وقت بھی یاد تھا، آج بھی جا رہا ہے۔ قیامت کے دن میرے رسول نے فرمایا ایک ہاتھ صدیق کا ہوگا، ایک ہاتھ عمر کا ہوگا، میرے آگے اور پیچھے علی اور عثمان ہوں گے، اور ہم چلتے چلتے جنت میں جائیں گے۔ اللہ کریم اس مرزم کو سلامت رکھے، اس خلیفے کو سلامت رکھے، آپ کو سلامت رکھے، آپ کا آنا قبول فرمائے، آپ کی حاجات جو ہے وہ پوری فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ انداز بیان گرچہ بہت شوق نہیں ہے، ممکن اتر جائے تیرے دل میں میری بات، میں عرض کروں گا 2 شعر سلام کے پڑھا دیں تاکہ ہماری سنت پوری ہو جائے اور ہماری پہچان مکمل ہو جائے۔ میں بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شب اسرا کے دولہ پہ دائم درود، شب اسرا کے دولہ پہ دائم درود، نوشائے بزم جنت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان
رحمت پہ لاکھوں سلام ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام اے خدا کے پیارے رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول سارے ساتھی بیٹھ جائے ایک دفعہ شریف پڑھے ایک دفعہ شریف پڑھے دعا کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی علی سیدنا محمد آمین بچے بیٹھ جائیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وبارک وسلم تیری رحمت سے یا الہی پائیں گے رنگ پھول کچھ ہم نے چنے ہیں ان کے دامن کے لیے میرے اللہ محبوب کریم کے صدقے سے اس محفل کو ہم مسکینوں کی حاضری کو درجہ استجاب عطا فرما قبول منظور حضور فرما یا اللہ اپنی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرما یہ کل جو کچھ بھی اس درویش سے بن پایا ساتھیوں سے بن پایا بچوں سے بن پایا تیرا قرب حاصل کرنے کے لیے تیری بارگاہ میں حاضری ہے شرف قبولیت درجہ استجاب عطا فرما قبول منظور حضور فرما ہدیہ عقیدت نذرانہ عقیدت ہدیتاً تحفتاً نبی مکرم نور مجسم آقا کریم رحمت للعالمین شفیع المذنبین حامی بے کساں دستگیر بے کساں کمبل پوش آقا کی بارگاہ میں حاضری ہے میرے اللہ کو قبول فرما حبیبی سیدی یا رسول اللہ ہم عاجزوں مسکینوں کے ہدیتوں پہ قبول فرمائے میرے اللہ میرے مصطفیٰ کریم کے توسل تمام انبیاء اور رسول صحابہ پاک خلفائے راشدین رضوان اللہ اجمعین صحابیات ازواج مطہرات امہات المؤمنین ابنات رسول خاتون جنت جملہ اہل بیت اطہار عشرہ مبشرہ تابعین و تبع تابعین شہیدان بدر شہیدان احد شہیدان اسلام شہیدان کربلا حسنین کریمین مائیاں پاکاں بیبیاں پاکاں سب کی بارگاہ دست بستہ حاضری تو قبول فرما تمام صلاۃ کے اولیاء کاملین بزرگان دین علماء ربانی شین جتنے بھی میرے مصطفیٰ کریم کے امتی عاشق صادق دنیا سے چلے گئے سب کی بلندی درجات کے لیے حاضری ہے میرے اللہ کے قبول فرما مشائخ کی بارگاہ میں حاضری ہے اور بالخصوص نظر بوئیل سراپا صدق و صفا سراپا صدق و صفا یا رفیقات حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہم عاجزوں کے یہ ٹوٹے پھوٹے نذرانے ہیں میرے اللہ قبول ہو جائے منظور ہو جائے مقبول ہو جائے یا اللہ صداقت صدیق کا واسطہ اور صدقہ میرے اللہ ہماری مشکلیں عطا فرما ہماری دعائیں قبول فرما بیمار ہیں صحت عطا فرما قرضہ ہے نجات عطا فرما یا اللہ صراط مستقیم عطا فرما صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما ہماری غلطیاں ہماری کوتاہیاں ہماری سستیاں ہماری کہلیاں دور فرما یا اللہ پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما اپنی بارگاہ میں سر جھکانے کی توفیق عطا فرما اہل اللہ سے محبت کی توفیق عطا فرما صحابہ پاک کا ادب اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرما رسول اللہ کی سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دین دنیا کی رحمتوں برکتوں نعمتوں سے سب کے دامن بھرپور فرما میرے اللہ تمام دوستوں کی حاضری قبول فرما جن ساتھیوں نے قلم درہم سخن اس درویش کا حق بٹایا
فرما، حاضری قبول فرما، یا جاگنا نصیب فرما، مختلف قسم کی لعنتوں سے ہمیں نجات عطا فرما یا اللہ، مختلف قسم کی لعنتوں سے ہمیں نجات عطا فرما، وقت ضرورت ٹیلی فون استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، ٹیلی فون استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، غیر ضروری وقت میں ٹیلی فون استعمال کرنے کی توفیق میرے اللہ ہم سے چھین دے، ہمیں نہ یا اللہ والدین کا ادب عطا فرما، والدین کی محبت عطا فرما، بزرگان دین کی محبت عطا فرما، استادوں کی محبت عطا فرما، بزرگان دین کی محبت عطا فرما، یا اللہ ہمیں اعمال صالح کی توفیق عطا فرما، ہمیں حضور سرور کائنات کا پکا سچا امتی بنا، پکا سچا جو ہے وہ غلام بنا، اور ہر ایک سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ تو ہماری دعائیں جو زبانوں پر ہے وہ بھی قبول فرما، جو دلوں کے اندر ہے وہ بھی قبول فرما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا اللہ۔